اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا سلسلہ گفتگو اس بات تک پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور اس کے بعد حضرت آدم کو یہ حکم دیا کہ اب آپ زمین پر اتر جائیے کہ آپ کا سامان زیست اس زمین پر موجود ہے۔ اور یہ عرض ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کروایا اور اس کی بنیاد رکھی۔ ناظرین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا کہ جس کا نام قابیل تھا۔ قابیل کی ولادت کے بعد بعض روایت کہتی ہیں کہ 1 سال بعد اور بعض روایت کہتی ہیں 5 سال بعد جناب حابیل پیدا ہوئے، تو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے۔ جو جناب حابیل تھے وہ چھوٹے تھے اور جو قابیل تھا وہ بڑا تھا۔ دونوں میں فرق کیا تھا فطری طور پر کہ جناب حابیل فطری طور پر انتہائی خوش اخلاق، انتہائی متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے اور والدین کا بے حد احترام کرتے تھے، جبکہ فطری طور پر ہی یہ چیزیں قابیل کے اندر موجود نہیں تھیں۔ نہ تو وہ والدین کے احترام کو اتنی عظمت دیتا اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی طرف کوئی رغبت رکھتا۔ یہ فطری ہی دونوں میں یہ فرق موجود تھا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے آدم نبی کہ آپ اپنا جانشین حابیل کو بنا لیجئے۔ جب یہ حکم آیا کہ حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیجئے تو اس وقت جب قابیل نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا اور حضرت آدم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت آدم نے کہا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ تو قابیل اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، آپ ویسے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے، ہمیشہ دور رہتے ہیں، آپ حابیل کو زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے اب آپ نے حابیل کو ہی اپنا جانشین بنا دیجیے۔ ناظرین کرام، اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے جانشین مقرر، جبکہ وہ اعتراض کر رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ہمیں یہاں پر وہی بات نظر آتی ہے کہ اگر ہم پیغمبر کرام اسلام کے زمانے میں جائیں تو پیغمبر کرام اسلام کے زمانے میں بھی جب پیغمبر کرام اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک مختلف مقامات پر حضرت علی ابن ابی طالب کی جانشینی اور ان کی خلافت کا اظہار کیا اور اعلان کرتے رہے، تو لوگ پیغمبر پر بھی یہی اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنا دیا، آپ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو جانشین اور خلیفہ مقرر کر رہے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ نبی پر شک و شبہات کیا کرتے تھے، کبھی ان پر ہذیان کے طعنے دیا کرتے تھے، کبھی مجنون کہا کرتے تھے، کبھی مختلف قسم سے، یعنی نبی تسلیم کر لینے کے بعد بھی ان کی بات پر شک و شبہات کیا کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ اب قابیل نبی خدا کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حابیل کو اپنی مرضی سے جانشین مقرر کیا۔ تو حضرت آدم نے کہا یہ خلافت خداوند عالم کی طرف سے عطا کرتا ہے، مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو جانشین یا خلیفہ بناؤں۔ تو ناظرین کرام، ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو خلافت الہیہ ہے، جب یہ خلافت بھی الہی ہے تو اس کا نمائندہ بھی الہی ہوگا اور اس کا جانشین بھی وہی ہوگا کہ جس کا انتخاب خود خداوند عالم کی ذات کرے گی۔ انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خدا کے نمائندے کو چنے۔ جب خلافت خدا کی جانب سے ہے تو اس کا نمائندہ بھی خدا کی جانب سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ حابیل اور قابیل دونوں آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے گا وہی خداوند عالم کے نزدیک عظمت رکھتا ہے اور وہی جانشین بننے کا اہل بھی ہے۔
قربانی کی بات کو تسلیم کیا اور ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ دونوں اس وقت قربانی پیش کریں گے۔ اب جو قابیل تھا وہ زراعت کیا کرتا تھا، قابیل زراعت کرتا تھا اور حابیل جو تھا وہ دمبے وغیرہ پالتا تھا۔ تو وقت مقرر پر دونوں تشریف لائے اور اپنے اپنے قربانی ساتھ لائے کہ پہاڑ پر قابیل نے اپنی ایک ردی اور گھٹیا قسم کی گندم رکھ دی خدا کی بارگاہ میں قربانی کے لیے، اور جناب حابیل نے ایک بہترین دمبا خدا کی راہ میں قربانی کے لیے اس پہاڑ پر چھوڑ دیا۔ اب اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی اور طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور ایک آگ کا شعلہ آتا تھا، جس کی قربانی قبول کر لی جاتی تھی وہ اس کی قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتا تھا۔ اب جب طریقہ کار یہ تھا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی چھوڑی کہ تھوڑی دیر کے بعد آگ کا ایک شعلہ آیا اور اس نے جناب حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا جناب حابیل کی نسبت کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا، اب حضرت آدم تو مطمئن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جناب حابیل کو اپنا جانشین قبول کر لیا ہے اور اس کو جانشین مقرر کر دیا ہے خداوند عالم کی جانب سے۔ اسی دوران حضرت آدم جب مطمئن ہو گئے تو وہ بیت اللہ کی زیارت کو چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ اب پیچھے اس کے بعد جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا تو شیطان نے مزید قابیل کی اس کو جوش دلانا شروع کیا اور قابیل سے کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو رد کر دیا اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کے دل میں مزید حسد کی آگ بھڑکاتا رہا شیطان اور پھر کہنے لگا کہ آج تو تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، کل جب حابیل کی اولاد ہوگی وہ تمہاری اولاد پر فخر کرتی ہوئی نظر آئے گی، یہ جانشینی تو سب حابیل کی اولاد میں چلی جائے گی، تم کیا کرو گے؟ یعنی ناظرین کرام دیکھیے کس طرح سے ابلیس اپنے اس کام پر عمل کر رہا ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اسی آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ الہی کیا گیا ہے، تو میں اسی کے بیٹے کو حسد کی آگ میں بھڑکا کر اسی کے ہاتھ سے اسی کے بیٹے کو قتل کرواؤں گا۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ قابیل نے کہا کون سا مشورہ؟ کہتا ہے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر ڈالو، چونکہ جب حابیل کو قتل کر دیا جائے گا پیچھے تم رہ جاؤ گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت آدم تمہیں اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کس طرح سے قتل کروں، چونکہ ظاہر ہے کہ انسانیت میں ایک پہلا قتل تھا، نہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے قتل کیا جائے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ایک پرندے کو پکڑا اس نے اور اسے پتھر پر رکھا اور اس کے سر پر ایک پتھر مارا زور سے کہ جس کے بعد پرندے کو مار دیا گیا۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ کس طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ ارادہ بنایا کہ اب وہ جناب حابیل کو قتل کر دے۔ اور پھر روایات کہتی ہیں کہ جب جناب حابیل کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے بھائی آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر طویل واقعہ ہے اس میں، پھر حضرت حابیل اپنی جان کو بچانے کے لیے جنگل میں مختلف جگہ پر جاتے رہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ قابیل بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کی جان کے درپے ہو گیا۔ اور روایات کہتی ہیں کہ جناب حابیل بصرہ کہ جہاں اب بھی جامع مسجد موجود ہے بصرہ کی، اس کے قریب ایک پتھر پر سو رہے تھے۔ جب قابیل نے سوئے ہوئے دیکھا تو قابیل نے ایک پتھر اٹھایا اور جناب حابیل کے سر پہ وہ پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ وہیں شہید ہو گئے۔ تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا تاریخ انسانیت کے اندر کہ جو بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اب قتل کرنے کے بعد حیران ہے اب کیا کروں، چونکہ پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا، تو وہ پریشان ہے کیا کرے، دفن کرے، چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ قتل کے بعد اس کو دفن کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کافی دن گزر گئے اور روایات کہتی ہیں، امام صادق سے روایت ہے کہ وہ جناب حابیل کا لاشا اٹھائے اپنے کندھے پر، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے جنگل میں، تو نہیں معلوم کب کیا کرے، اس کو دفن کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے 1 مہینے تک یوں ہی گھومتا رہا وہ، کہ جہاں بھی جنگل میں جاتا ہے وہ جنگلی جانور آ جاتے ہیں تاکہ اس سے یہ لاشے کو لے لے اور کھا لے۔ لیکن اس طرح سے 1 مہینہ وہ بھٹکتا رہا۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے کوے کو بھیجا۔ سورہ مائدہ کی آیت مجیدہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔
کہ آیت کہتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، دو کوے آئے، وہ آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا اور اس کے بعد اپنی چونچ سے زمین میں کھدائی کی اور اسے وہیں گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ تو پھر قابیل نے دیکھا کہ کس طرح سے میں اپنے بھائی کو دفن کر سکتا ہوں، تو پھر اپنے اوپر ملامت کرنے لگا، ہائے افسوس کہ میں تو ایک کوے سے بھی بدتر ہوں کہ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے دفن کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ ہے کہ ابلیس اور شیطان، چونکہ وہ راندہ درگاہ الہی کر دیا گیا تھا، اس لیے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور اس نے گمراہی کا سلسلہ حضرت آدم کی اولاد سے ہی شروع کیا کہ اپنے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں اس دور میں وہی شیطان، وہی ابلیس ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑواتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑواتا ہے، بیٹی کو ماں سے لڑواتا ہے۔ یہ ابلیس کی کارستانیاں ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ہمیں اولیاء اور انبیاء کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، اور آئندہ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جب جناب حابیل کو قتل کر دیا گیا تو یہ خلافت کا صحرا کس طرح سے آگے بڑھا، اور یہ خلافت حضرت آدم نے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عطا کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔